السلام علیکم ویوز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلے میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیات نمبر 178 اور 179 ان دو آیات کی ایکسپلینیشن کریں گے۔ تو ان دو آیات کے اندر جو ٹاپک ہے وہ ہے قصاص کا۔ معاشرے کے اندر یہ بہت اہم ٹاپک ہے کہ اس کو ہر قسم کی سیکیورٹی پرووائڈ کرنا اور ان کی جو جان مال عزت آبرو اس کی حفاظت، یہ ایک اسٹیٹ کے ذمہ بنیادی فرض ہوتا ہے کہ لوگ آرام کے ساتھ معاشرے میں رہیں، ان کو کسی بھی قتل و غارت یا خون ریزی کا کوئی ڈر اور خوف نہ ہو، اور وہ اس ڈر سے آزاد ہو کر اپنی صلاحیتوں کی نشو و نما کریں، اپنی پرفارمنس دیں، اپنا کام کریں، سوسائٹی جو ہے وہ پروگرس کرے۔ تو سوسائٹی کو اس قسم کے تھریٹ سے محفوظ رکھنے کے لیے قرآن کریم نے قصاص کا حکم دیا ہے۔ قصاص کا معنی ہوتا ہے برابر کا بدلہ لینا۔ تو اس کے اندر قرآن کریم نے یہ بالکل واضح کر دیا ہے کہ یہ لینا ضروری ہے، اگر نہیں لوگے تو تمہاری زندگی کا نظام نہیں چل سکتا۔ تو یہ آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے، الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد۔ یہ جو کیونکہ غلامی کا دور بھی تھا، آج بھی غلامی کا دور ہی ہے۔ جو طاقتور ہیں وہ کمزوروں کے اوپر وہ ان کے ماسٹر ہوتے ہیں۔ قوموں کے اندر دیکھا جائے تو جو بڑی بڑی طاقتور برادریز ہوتی ہیں، جن کے پاس سیاسی اقتدار ہوتا ہے، جن کے پاس سرمایہ ہوتا ہے، وہ جو کمزور برادری ہوتی ہیں ان کے اوپر وہ ماسٹر بنے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو بڑے طاقتور کنٹریز ہوتے ہیں وہ کمزور کنٹریز کے ماسٹر بنے ہوتے ہیں۔ تو غلامی کا دور تو اب بھی چل رہا ہے، لیکن انداز بدل گیا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں آزاد، اور والعبد بالعبد، غلام کے بدلے میں غلام، والانثى بالانثى، عورت کے بدلے میں عورت۔ اب ان کا مطلب کیا ہے؟ آزاد کے بدلے میں آزاد، غلام کے بدلے میں غلام، اور عورت کے بدلے میں عورت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو معاشرہ اللہ کے قانون کی روح سے صحیح عدل کرتا ہے، عدالت کا نظام جو ہے اس کا وہ قرآن کے اصولوں کے مطابق ہو۔ لیکن یہ انفرادی چیز نہیں ہے قتل کا بدلہ لینا، یہ عدالت کے تھرو ہی ہوگا۔ ایسے تو ہر بندہ اپنا بدلہ لینا شروع کر جائے، معاشرے کے اندر فساد پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ جو آیات ہیں یہ اس ملک کی عدلیہ کے لیے ہیں، تو وہ یہ چیز کرے گی، اس کو یہ اختیار حاصل ہوگا، تو اس کے لیے یہ آیات ہیں۔ تو اس کے اندر کیا ہے؟ عدلیہ کیا کرے گی؟ کوئی کسی قسم کا طبقاتی امتیاز، کلاسیکل ڈسٹنکشن یا ڈسکریمنیشن نہیں کرے گی۔ عدالت کے سامنے، قانون کے سامنے، بڑا ہو چھوٹا ہو، آزاد ہو یا وہ غلام ہو، کوئی بھی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، وہ برابر ہے۔ جس نے بھی جرم کیا ہے اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے، اور انصاف کے ساتھ ملنی چاہیے۔ جتنی سزا ہے اتنی ملنی چاہیے، نہ اس سزا سے زیادہ اس کو کوئی تکلیف دینی چاہیے، نہ جو سزا ہے اس سے کم کوئی سزا دینی چاہیے، تاکہ معاشرے کے اندر اس جرم کو کرتے ہوئے لوگ جو ہیں وہ ان کو ہو کہ یہاں پر قانون ہے، اگر ہم اس کی وائلیشن کریں گے تو ہم پکڑے گئے تو کسی قسم کی رعایت نہیں ہوگی۔ تو یہ چیز ہونی چاہیے لوگوں کے اندر، یہ نہیں کہ ایسی کوئی قانون سے ہٹ کر کوئی رعایت سے سزا دے دے کہ وہ سمجھیں کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جب بھی ہم جرم کریں گے تو کوئی تھوڑا بہت جرمانہ دے کے ہم چھوٹ جائیں گے۔ تو اس سے تو پھر معاشرہ جو ہے مزید جرائم کی لپیٹ میں آتا ہے، قتل و غارت
خون ریزی اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ تو قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ کسی قسم کا ڈسٹنکشن سزا کے اندر، کسی قسم کی زیادتی یا کمی یہ نہیں ہونی چاہیے، عدل کے مطابق ٹھیک ٹھیک اس کو سزا دینی چاہیے، اور اس کے اندر بڑے چھوٹے کا، مرد عورت کا، اور اس کے اندر آزاد کا اور غلام کا، امیر کا اور غریب کا، طاقتور کا اور کمزور کا، کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ آزاد کے بدلے میں آزاد، غلام کے بدلے میں غلام، اور عورت کے بدلے میں عورت۔ تو یہ چیز سمجھ گئی کہ یہ قرآن کریم یہاں کیا کہنا چاہ رہا ہے، ایکویلٹی چاہتا ہے، کسی قسم کی ڈسکریمنیشن یا ڈسٹنکشن قرآن کریم برداشت نہیں کرتا عدلیہ کے نظام کے اندر۔ اور آگے کہہ رہا ہے، اچھا یہاں پر ایک چیز اور سمجھ لیں کہ یہ جو ہے یہ جو کتب علیکم القصاص فی القتلہ کہ مقتولوں کے متعلق جو ہے قصاص لکھ دیا گیا، آیت یہیں سے شروع ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلہ، مقتولوں کے متعلق تم قصاص لینا لکھ دیا گیا ہے تم پر کہ وہ تم نے لینا ہے۔ تو یہاں سے آیت شروع ہوتی ہے، اور آگے پھر وہ کہتا ہے کہ الحر بالحر اور والعبد بالعبد والانثى بالانثى، یہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا۔ اور اس میں پھر یہ ہوگا کہ یہاں پر جو فرض ہے قصاص لینا وہ کیا ہے، جو انٹینشنلی مرڈر ہے، انٹینشنل مرڈر کے متعلق قرآن کہہ رہا ہے، یعنی جو مرڈر قتل کے ارادے سے کیا جائے، منصوبہ بنا کر کیا جائے، تو اس کی یہ سزا قرآن بتا رہا ہے، بالارادہ قتل کی، منصوبہ کے ساتھ قتل کی، اس کی سزا بتا رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آگے آ رہا ہے فمن عفی لہ من اخیہ، یہاں پر بات ہو رہی ہے ان انٹینشنل مرڈر کی، یعنی وہ مرڈر جس میں ارادہ نہیں ہے، کوئی منصوبہ نہیں کیا گیا قتل کرنے کا، ہو گیا، غلطی سے ہو گیا، بھول چوک سے ہو گیا، کوئی ایسے حالات پیدا ہو گئے اپنی جان بچانے کے لیے، یہ کسی بھی طرح سے کوئی بھی ایسی چیز ہو گئی کہ یہ جہاں پر بھی یہ چیز ہوگی تو وہاں پر قانون جو ہے اس میں فرق کرتا ہے جرم کی نوعیت کے اندر۔ تو ایک جرم تو یہ ہے نا کہ اس نے ارادہ کے ساتھ منصوبہ پورا بنا کر اس کو قتل کیا، اور ایک یہ ہے کہ ارادہ نہیں تھا، بغیر ارادہ کے اور وہ ان انٹینشنلی مرڈر ہو گیا۔ یہ دو قسم کی جرم کی نوعیت ہے۔ تو پہلی جو جرم کی نوعیت ہے اس کے اندر تو کتب علیکم القصاص، قصاص فی القتلہ ہی ہے کہ مقتولوں کے متعلق قصاص جو ہے وہ لکھ دی، وہ تو اس میں پھر کیا ہے، اس میں کوئی فدیہ یا رینسم منی نہیں ہے کہ آپ نے کوئی جان بوجھ کر منصوبہ بنا کر کسی کو قتل کر دیا تو پھر وہ عدالت جو ہے وہ آپ کو چھوڑ دے کوئی فدیہ لے کر، بالکل نہیں۔ اس لیے کہ یہ جو جرم ہے یہ اس اکیلے شخص کے خلاف نہیں ہے جس کو قتل کیا گیا، یہ جو جرم ہے نہ اس کے جو ورثاء ہیں صرف ان کے خلاف ہے، جو منصوبہ سازی کے ساتھ، ارادے کے ساتھ قتل کیا گیا ہو، وہ پوری سوسائٹی کے خلاف وہ ایک جرم ہوتا ہے، جس کو قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک بھی شخص کا قتل جو ہے جان بوجھ کر منصوبہ کر کے کسی کو قتل کرنا وہ ایسا ہی ہے جیسے پوری انسانیت کو قتل کرنا۔ تو جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جان بوجھ کر منصوبہ سازی کے ساتھ قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے، تو یہاں پر یہ چیز وہ قانون نافذ ہوگا کہ یہ اس نے جو کتب علیکم القصاص جو کہا ہے یہ اس سلسلے میں ہے کہ انٹینشنل مرڈر ہو ارادے کے ساتھ اور منصوبے کے ساتھ، تو اس کی تو کوئی رینسم فدیہ نہیں ہے کہ عدالت اس سے پیسے لے کے اس کو چھوڑ دے، اس لیے کہ یہ جو جرم ہے یہ تو پوری سوسائٹی کے ساتھ جرم ہے، یہ اس مقتول یا اس کے خاندان یا اس کے
ورثہ تک محدود نہیں ہے، اس جرم کی جو اثرات ہیں پوری سوسائٹی کے اوپر پڑ رہے ہیں۔ تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ اس میں تو کوئی پیسے لے کے اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا جو قاتل ہے۔ مجرم کو قتل کے بدلے میں قتل ہی کیا جائے گا، چاہے وہ آزاد مرد ہو، چاہے وہ غلام مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، ان کو نہیں چھوڑا جائے گا، ان کو سزا دی جائے گی، قتل کے بدلے میں قتل ہی کیا جائے گا۔ اور آگے یہ ہے کہ اگر ان انٹینشنل مرڈر ہو، اس میں ارادہ نہ ہو، منصوبہ سازی نہ کی گئی ہو، تو پھر وہاں پر ایک گنجائش ہے، اللہ نے سزا کے اندر رعایت رکھی ہے۔ تو اس کے لیے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فمن عفی لہ من اخیہ، کہ اگر اس کے بھائی کی طرف سے یعنی مقتول والوں کی طرف سے، اس کے ورثاء کی طرف سے اگر معاف کر دیا گیا ہو شیئن کچھ بھی، تو کہتا ہے کہ فَإِتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوف، تو کہتا ہے پھر دستور کے مطابق جو ہے ایک دستاویز بنا لی جائے کہ جس کے اوپر ان کا کوئی معاملہ ہوا، اس کی پھر ایک دستاویز بنا لی جائے، ایک ڈاکومنٹری تیار کر لی جائے، جو جوڈیشل پیپر ہوتے ہیں وہ تیار کر لی جائے، اس کے اوپر ان کا طے کر لیا جائے کہ ان کی معاشی حالت کو دیکھا جائے گا، اس بندے کے سٹیٹس کو دیکھا جائے گا۔ فار ایگزامپل ایک شخص مقتول ہو گیا، وہ اس کے اوپر گھرانہ، وہ اس کی محنت کی کمائی کے اوپر پل رہا تھا، وہ اپنے گھر کا کفیل تھا، اپنے گھر کا خرچ چلا رہا تھا۔ باقی جو افراد ہیں وہ ابھی اس کے بچے پڑھ رہے ہیں، وہ کسی ملازمت کے ابھی لائق نہیں، ابھی وہ پڑھ رہے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں یا بے روزگار ہیں، تو گھر کا وہ ایک فرد جو تھا وہ کفیل تھا، اس کا خرچ چلا رہا تھا۔ اب اس کو جو رینسم منی دینے کی جو چیز ہوگی وہ اور طرح سے ہوگی، اس میں میکسیمم رینسم لیا جائے گا۔ اور ایک شخص جو ہے اگر وہ اس طرح کی نوعیت نہیں ہے، تو پھر یہ ہے کہ اس کی رینسم کی منی جو ہے وہ کسی اور طرح سے ہوگی، وہ ہو سکتا ہے اس سے کم ہو۔ تو یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ حالات اور واقعات جو مقتول کے ہیں وہ کیسے ہیں، تو ان کا معاشی جو ان کا سٹیٹس ہے، ان کی فیملی کا یا اس کے گھر کا وہ کیا ہے، ان کے اخراجات کے لیے کوئی اور آمدنی کا کوئی ذریعہ ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں گھر والے اس کی مقتول ہونے سے کس حد تک متاثر ہوتے ہیں، اور کتنا ان کو چاہیے کہ وہ اس سے اپنا کوئی گزر بسر کر سکتے ہیں، ان کی کوئی تلافی ہو سکتی ہے، تو اس طرح کا کوئی معاوضہ طے کیا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں عدالت کے روبرو ہوں گی، عدالت کی زیر نگرانی ہوں گی، تو اس میں عدلیہ دیکھے گی کہ ایک ہینڈسم جو ہے وہ رینسم منی وہ دی جائے، جس سے وہ اپنا کوئی زندگی کی گاڑی کو چلا سکے، تو یہ طے کیا جائے گا اس کے اندر۔ تو اس میں پھر جو مقتول کے جو ورثہ ہیں وہ ایگری کر جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس حد تک ہماری تلافی ہو جاتی ہے، تو اس میں پھر وہ ایک ڈاکومنٹری تیار کیا جائے گا، جوڈیشل ڈاکومنٹری، اس کے مطابق پھر وہ جو قاتل ہے یا اس کے جو لواحقین ہیں وہ اس کو رینسم منی پے کریں گے۔ یہاں پر یہ چیز آ جاتی ہے کہ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، اور آگے کہہ رہا ہے کہ وداع الیہ باحسان، اور اگلی بات یہ کرتا ہے جب وہ ڈاکومنٹری تیار ہو جائے، معاہدہ وہ معاملہ طے پا جائے، تو پھر اس کی جو ادائیگی ہے اس جو رینسم منی کی، وہ کہتا ہے کہ باحسان، کہتے ہیں بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ وہ دینی چاہیے۔ مقتول کے جو ورثہ ہیں، یہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی بوجھ سمجھ کر دیا جائے، یا یہ چیز بھی ہو جاتی ہے کہ قانون کے تحت مجبوراً تو دینا پڑ جائے، لیکن اندر ان کے کوئی بغض یا عداوت ہو کہ ایک دفعہ تو دے دیتے ہیں، بعد میں پھر ان کو دیکھیں گے، بعد میں پھر ان کو کسی اور طرح سے اذیت دی جائے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ یہ سمجھے کہ ہم نے یہ جرم کیا، گو ہم سے نادانی میں ہو گیا، بھول چوک میں ہو گیا، ارادے کے ساتھ نہیں ہوا، بلا ارادہ ہو گیا، بغیر کسی ارادے کے ہو گیا، لیکن وہ اس جو طے پا جائے رینسم منی، اس کو دیتے ہوئے اس کے اندر خوبصورتی کے ساتھ، اس کے اندر وہ کوئی بوجھ سمجھ کر نہیں،
یہ سمجھ کر کہ میں نے جرم کیا ہے اور یہ میرا دینا جو ہے فرض ہے، مجھے دینا چاہیے، تو یہ چیز قرآن کہہ رہا ہے کہ بے احسان، اس کو وہ احسان کے ساتھ، یہ حسن سے ہی نکلا ہے، یعنی بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑے ہی اچھے انداز سے اس کو دیا جائے۔ اور آگے قرآن کہتا ہے ذالک تخفیف من ربکم ورحمۃ، یہ دو لفظ ہیں، من ربکم ورحمۃ، کہتا ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے سزا کے اندر یہ جو تخفیف یعنی جو کمی کی گئی ہے، یہ تمہارے لیے رحمت ہے۔ تو اس لیے ہے تاکہ تم اپنی زندگی کی جو نشو و نما کا عمل ہے وہ کر سکو، آگے بڑھ سکو۔ ایک غلطی ہو گئی، اس سے سبق سیکھ کر کہ آئندہ یہ غلطی نہ ہو تو آگے بڑھ سکو، اپنی زندگی کو آگے چلا سکو۔ تو یہ چیزیں اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ اس لیے رکھا ہے۔ تو یہ جو تخفیف ہے یہ کس کے اندر ہے؟ جہاں پر ان انٹینشنل مرڈر ہو، جان بوجھ کر پلاننگ کے ساتھ، منصوبے کے ساتھ مرڈر نہ ہو، تو یہ جو چھوٹ ہے، یہ کمی ہے، یہ وہاں پر ہے، وہاں پر تو رینسم جو ہے عدالت دلائے گی۔ لیکن جہاں پر ارادہ کے ساتھ اور پلاننگ کے ساتھ مرڈر ہوا ہے، وہاں پر عدالت ان سے کسی قسم کا کوئی بھی رینسم منی نہیں لے گی، وہ پوری سوسائٹی کے خلاف جرم ہے اور عدالت اس کو قتل کے بدلے میں قتل کی سزا ہی سنائے گی۔ یہ آپ نے ڈسٹنکشن جو ہے، یہ بھی آپ نے، یہ ڈیفرنس یہ بھی اپنے پیش نظر رکھنا ہے۔ یہ عدالت سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، یہ بھی آپ نے پیش نظر رکھنا ہے۔ یہ ایسے معاملات نہیں ہیں کہ ہر فرد خود ہی یہ معاملات طے کرنے لگ جائے، کیونکہ دین تو ایک حکومت، اقتدار اور ریاست کا نام ہے، ایک ڈسپلن کا نام ہے، ایک ضابطہ کا نام ہے۔ تو یہ انفرادی چیزیں نہیں ہیں کہ انفرادی طور پر لوگ خود ہی معاملات طے کرنے بیٹھ جائیں۔ عدالت میں کیس جائے گا، اس کی زیر نگرانی یہ چیزیں ہوں گی۔ اور اس کے بعد کہتا ہے کہ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، اگر انہوں نے یہ جو طے شدہ معاملہ ہے، اس کے تحت انہوں نے جو رینسم منی کی پیمنٹ کرنی ہے، اگر اس میں انہوں نے کسی قسم کی کوئی زیادتی کی، جو قاتل ہے اس کی طرف سے کوئی ایسی زیادتی ہوتی ہے پیمنٹ دینے میں، یا اس کو لٹکانے میں، تاخیر کرنے میں، یا اس کی کوئی پیمنٹ جتنی طے ہوئی ہے وہ اتنی نہیں دیتے، یا کسی اور طرح سے وہ جو مقتولین کے ورثاء ہیں ان کو کوئی اذیت کا باعث بنتے ہیں، کسی تکلیف کا باعث بنتے ہیں، تو یہ پھر وہ جو طے شدہ معاملہ ہے اس کی خلاف ورزی ہو گئی نا، تو اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ فَلَهُ عَذَابٌ علیم، تو پھر ان کے لیے سخت ترین سزا دی جائے گی۔ یہ یہاں پر علیم کے لفظ ہیں دردناک، تو اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ عدالت جو ہے وہ ان کو پھر شدید سخت ترین سزا دے گی، تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے عبرت ہو کہ انہوں نے ایک تو جرم کیا اور اس کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو کمپنسیشن ہے، وہ جو رینسم منی ہے، اس کو دینے میں بھی انہوں نے اگین وہ تاخیر کا یا کسی قسم کی زیادتی کا یہ جو جرم سرزد کر رہے ہیں، یہ بھی ایک جرم ہے، تو اس کے اوپر بھی ان کو پھر عدالت جو ہے وہ شدید ترین سزا دے گی۔ تو یہ چیزیں یہاں تک آ گئیں آیت نمبر 178 تک، اور آگے 179 کے اندر ہے، اسی سے ریلیٹڈ ہے، کہتا ہے کہ یہ چیزیں ہم تمہیں کیوں کہہ رہے ہیں، آگے اس کی لاجک بتا رہا ہے، آگے اس کی ریزننگ بتا رہا ہے، کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہتا ہے کہ قصاص جو ہے، یہ جو قتل کا بدلہ لینا ہے برابر کا، کہتا ہے اس کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے۔ یہ دیکھیں الفاظ دیکھیں قرآن کریم کے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، کہ تمہارے لیے یعنی سوسائٹی کے لیے، اس قوم کے لیے، تمام انسانوں کے لیے قصاص لینے میں ہی حیات ہے۔ اگر قصاص نہیں لیا جاتا، قاتل کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے، تو پھر وہ تو اس کا حوصلہ اور بلند ہوگا، وہ تو پھر اور لوگوں کو بھی قتل کرے گا، اور پھر ان کے دیکھا دیکھی دوسرے جو جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کا بھی حوصلہ بڑھے گا، وہ بھی لوگوں کو قتل کریں گے اپنے مفاد کے لیے، تو معاشرے کے اندر تو ایک بلڈ شیڈ کی فضا پیدا ہو جائے گی۔
قرآن کریم تو معاشرے کو پرامن اور پرسکون رکھنا چاہتا ہے، لوگوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کو پریورٹی دیتا ہے۔ تو اس لیے وہ یہ کہتا ہے کہ قصاص کو کبھی بھی اگنور نہیں کرنا، یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے، ایک شخص کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اس لیے کبھی بھی اس جرم کو لائٹ نہ لو، جو بھی قاتل ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچاؤ، اور اس کی سزا میں کسی قسم کی تاخیر بھی نہیں ہونی چاہیے اور کسی قسم کی کوئی رعایت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ کسی قسم کا وہ اگر اس نے پلاننگ کے ساتھ ارادے کے ساتھ قتل کیا ہے تو کسی قسم کا اس سے کوئی رینسم منی لے کر یا فدیہ یا کوئی رقم لے کر اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کو قتل کے بدلے میں قتل ہی کرنا ہے۔ تو یہ بڑی اہم قرآن کریم اس کے اوپر بڑا اس کا سٹانس ہے قرآن کریم کا کہ اس کو پوری طریقے سے اس کو نافذ کیا جائے اس سزا کو۔ اور آگے کہتا ہے یا اولی الالباب، کہتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں وہ اس قوم کے جو دانشور لوگ ہیں، تجزیہ کرنے والے، انالیسز کرنے والے، اس کے جو پالیسی میکرز ہیں اس قوم کے، کہتا ہے ان کے لیے یہ جو ہے بڑی قابل غور چیز ہے۔ تو ان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے جن لوگوں نے کسی ملک کی یا سوسائٹی کی پالیسی بنانی ہوتی ہے، حالات اور واقعات کا سوشلی تجزیہ کرنا ہوتا ہے، اور اس کے جو نتائج ہوتے ہیں بری چیزوں کے، اس کے اوپر اس کے متعلق انہوں نے سوسائٹی کے بائی لاز بنانے ہوتے ہیں، تو کہتا ہے کہ ان کے لیے تو یہ بڑا ہی قابل غور چیز ہے جو ہم بتا رہے ہیں۔ اس لیے وہ یا اولی الالباب ان کو مخاطب کرتا ہے، جو لوگ انالیسز کرنے والے ہوتے ہیں سوسائٹی کے مسائل کا، جرائم کا۔ اور آگے کہتا ہے لعلکم تتقون، کہتا ہے کہ یہ جو قصاص ہے، قتل کا بدلہ، اس کا جو قصاص جو ہے اس کے بدلے میں قصاص لینا، کہتا ہے کہ ایک تو یہ ہے نا کہ وہ اولی الالباب کے لیے بڑی ہی یہ ضروری چیز ہے، تمہاری سوسائٹی کے لیے ایک حیات ہے، زندگی ہے اگر تم قصاص لوگے۔ اور آگے کہتا ہے اس لیے ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم خون ریزی کی تباہ کاریوں سے بچ سکو۔ معاشرے کے اندر جو خون ریزی ہوتی ہے پھر تباہ کاریاں ہوتی ہیں، اگر تم نے قصاص نہیں لیا تو پھر اس سے کیا ہوگا، پوری سوسائٹی بلڈ شیڈ کا شکار ہو جائے گی، خون ریزی کا شکار ہو جائے گی، کسی کی جان مال محفوظ نہیں رہے گی۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو اولی الالباب ہیں، وہ جو پالیسی میکر ہیں، جو سوسائٹی کے نظام بنانے والے، ان کے بائی لاز بنانے والے ہوتے ہیں، تو یہ کہتا ہے کہ ان کے لیے یہ چیز بڑی قابل غور ہے کہ وہ اس قتل کی تباہ کاریوں سے جو پہنچنے والے سوسائٹی کو نقصان ہوتے ہیں، اس کو بچانے کے لیے جو قصاص ہے اس کو پوری طرح سے عدالت کے اندر اس کے قانون کو نافذ کریں، اور جو بھی قاتل پکڑا جائے کسی بھی قسم کی اس سے رعایت نہ برتی جائے، قصاص لیا جائے، قتل کے بدلے میں قتل، اور اگر وہ کتنا بھی باثر کیوں نہ ہو، کتنا ہی وہ اونچے خاندان کا کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی رعایت نہ برتی جائے۔ تو یہ ہے جی چیز ان دو آیات کے اندر، بڑی اہم آیات ہیں، سوسائٹی سے ریلیٹڈ، ملک سے ریلیٹڈ، عدلیہ سے ریلیٹڈ، اور انسانی معاشرے کے امن اور سکون سے ریلیٹڈ، یہ دو آیات ہیں۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی غور و فکر کیا کریں، خود بھی سوچا کریں، کیونکہ جب تک سوچیں گے نہیں اس وقت تک آپ صحیح نتائج پر نہیں پہنچ سکتے۔ شکریہ۔